نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ انعام آج شروع ہوگی۔ سورہ انعام مکی ہے، اس کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ چھٹی صورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 55 نمبر پر یہ صورت ہے۔ سورہ الانعام میں مویشی جانوروں کا ذکر ہے، جیسے کہ آیت نمبر 136 میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا۔ اور سورہ الانعام جو عقیدہ اور اصول ایمان کے موضوع پر ہے، یہ اپنے مقاصد اور اہداف کے اعتبار سے مدنی صورتوں سے مختلف ہے، جیسے سورہ بقرہ، آل عمران، النساء اور مائدہ جیسے گزر چکی ہیں۔ اس میں مسلمانوں کی جماعت کی تنظیم کے لیے روزے، حج، سزاؤں اور خاندان کے احکامات جو ہے وہ نہیں دیے گئے۔ اس میں قتال، دعوت اسلام پر خارجیوں سے جنگ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح اہل میں سے یہود و نصارہ، منافقوں وغیرہ کا ذکر اور بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ سب سے بڑے اور بنیادی معاملے اصول عقیدہ اور ایمان پر مشتمل ہے، یعنی اس میں عقیدے کی بات ہے اور ایمان کی بات ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ الانعام ایک ہی بار رات کے وقت مکہ میں اتری، یعنی ہجرت سے قبل۔ اس کے آس پاس 70,000 فرشتے تھے جن کی تسبیح گونج رہی تھی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ الانعام جو پہنچانے کے لیے 70,000 فرشتے آئے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جب سورہ الانعام اتری تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ پڑھ کر فرمایا، اس سورہ کو پہنچانے والے فرشتوں سے آسمان کا کنارہ بھرا ہوا تھا۔ سورہ الانعام کے ساتھ فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت تھی کہ اس سے آسمان اور زمین کی فضا بھری ہوئی تھی اور اس کی تسبیح گونج رہی تھی اور اس میں زمین ہلنے لگی تھی۔ اس وقت آپ بھی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، سب تعریف، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی جس نے خلق کا پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض و زمین کو، وجعل اور بنایا اس نے ظلمات تاریکیوں کو، والنور روشنی کی طرف، ثم پھر الذین جن لوگوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون وہ برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اس سورت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان میں سارے اخلاق نہیں، اس سے میزان بھر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ کہنا ایسے ہی ہے کہ جیسے میزان بھر جاتا ہے اس سے۔ تو الحمدللہ یعنی ہم بعض کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ما من شیء احب للہ من الحمد، اب لوگ الحمد للہ علی کل حال، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی حمد سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ سب سے بلیغ حمد کیا ہے؟ الحمد للہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز اپنی حمد سے کیا، یعنی ابتدا حمد سے ہوئی تاکہ ہر کافر مسلم سامع کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق سے اپنی حمد بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ عبادت اخلاص کا مستحق ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اچھا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے کیا پیدا کیا؟ آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کے بعد وجعل الظلمات الی النور، بنایا اس نے تاریکیوں کو اور روشنی کو، یعنی آسمان اور زمین بنائے، اور زمین و آسمان پیدا کرنے کے بعد ظلمات یعنی تاریکیاں بھی بنائی اور نور بھی بنایا، یعنی رات کی تاریکی، جہالت کی تاریکی، شک کی تاریکی، شرک کی تاریکی، نافرمانی غفلت کی تاریکی، اور نور سے مراد کہ یعنی علم، ایمان، یقین اور اطاعت کی جو ہے وہ اس کا نور۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ وہ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کی عبادت ایسے کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے،
اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ نور سے ظلمات کی طرف جانا ہے، یعنی شرک کی طرف جانا ایسا ہی ہے جیسے اندھیروں کی طرف جانا ہے۔ یعنی ثم الذین کفروا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی مٹی سے زندہ وجود نکلنے پر شک نہیں ہوتا، مٹی سے خوشبو دار پھول نکلنے پر شک نہیں ہوتا، مٹی سے ذائقے نکلنے پر شک نہیں، مٹی کی اس دنیا سے آخرت نکلنے پر شک نہیں ہے۔ بربہم یعدلون، جن لوگوں نے کفر کیا، لوگوں کو برابر ٹھہرایا، انکار کی وجہ ضد ہٹ درمی، اس کائنات پر غور و فکر نہ کرنا انکار کی وجہ ہے۔ ہوا وہی الذی، جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من طین، مٹی سے، ثم پھر قضا مقرر کر دیا اس نے، اجلاً ایک وقت، واجلن اور ایک وقت مسمن مقررہ، عندہ اس کے پاس، ثم پھر انتم تم تمترون، تم شک کرتے ہو۔ هو الذی خلقکم من طین، یعنی اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ ہاں، یعنی تمہارے باپ آدم کا مادہ جو ہے مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ سیدنا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے جو تمام زمین سے لی گئی تھی، اس لیے ہر جگہ کی مٹی ہونے کے اثر سے انسانوں کی نسل کے رنگ اور طبیعتیں مختلف ہیں، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی سانولا، طبیعت کے لحاظ سے کوئی مزاج سخت اور کوئی کسی کا مزاج نرم۔ ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا، کس چیز کے لیے؟ موت کا پیدائش تو ہو چکی نا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق مٹی سے کی، اس کے بعد تمہارے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، یعنی موت کا وقت مقرر کر دیا، قیامت کا وقت مقرر کر دیا۔ تو زمین سے غیر زمینی مخلوقات پیدا ہو سکتی ہے تو بعد میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ واجل مسمى، یعنی مقررہ وقت سے مراد آخرت ہے، انسانی دنیا سے آخرت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فنا ہونے کا بھی وقت مقرر کیا ہے جس کا علم اسی کو ہے۔ تو بعض لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں فلاں فلاں وقت جو ہے قیامت آئے گی، تو وہ کیا ہے پھر؟ وہ نشانی ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، لیکن نشانیاں ضرور ہیں، لیکن وقت مقرر کوئی نہیں ہے، یعنی وقت اتھینٹک وقت تاریخ اور مہینہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا، اور جو لوگ بتاتے ہیں وہ سب سے زیادہ جھوٹے ہیں۔ تم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے وعد و وعیدوں پر شک کرتے ہو، جزا سزا کے دن پر شک کرتے ہو، قیامت کے آنے پر شک کرتے ہو۔ ہوا، اور وہ اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں کا، وفی الارض، زمین کا، یعلم، وہ جانتا، سرکم، پوشیدہ تمہارا، و جہرکم، اور ظاہر تمہارا، و یعلم، اور وہ جانتا ہے ما، جو کچھ تکسبون، تم کماتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیا تو پھر مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں ہے، یعنی سے مراد آسمان زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کی توحید کے قائل ہے، اسی کے نام کو پکارتے ہیں اور اسی سے رغبت، شوق اور ڈر سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یعلم سرکم و جہرکم، یعلم ما تکسبون، وہ تمہارا پوشیدہ، تمہارا ظاہر جانتا ہے، جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی پوشیدہ ظاہر سے کیا مراد ہے؟ جو دل میں بات ابھی آئی بھی نہیں ہے، جو یہاں باتیں جو دل میں چھپائی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر ظاہر باطن کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام زمین و آسمان بنایا اور اس میں ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں نہیں جانتا؟ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو کچھ تم کماتے ہو، یعنی تم خیر کماتے ہو یا شر کماتے ہو، اپنی اصلاح کرتے ہو یا فساد کرتے ہو، وہ تمام اعمال کا جزا صدا دینے والا اور وہ جانتا ہے۔ وما، اور نہیں تأتیہم، آتی ان کے پاس، من آیات، کوئی نشانی، من آیاتی، نشانیوں میں سے، ربہم، ان کے رب کی، الا مگر کانوا، وہ ہوتے ہیں، انا، اس سے، موردین، منہ موڑنے والے۔ وما تأتیہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا موردین، یعنی کافروں کے پاس جو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ وہ نشانی ہے جو حق کو قبول کرنے، اس کی اتباع کی دعوت ہے،
من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، یہاں آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسولوں اور ایمان اور قیامت کے دن کی ملاقات پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ وہ نشانیاں جو حق کو قبول کرنے، اس کی اتباع کی دعوت دیتی، اللہ کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں، یعنی ان آیات پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اسے پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ ان آیات سے نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ فقط پس یقیناً کذب، انہوں نے جھٹلایا بالحق، حق کو، لما جب جاءہم آیا ان کے پاس، فسوف چنانچہ جلدی جاءتہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما اس کی جو کانو تھے وہ بھی اس کے ساتھ، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے۔ فقط کذب بالحق لما جاءہم، پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب ان کے پاس آیا، یعنی حق جب ان کے پاس آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، حالانکہ حق اس کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، حق بھیجنے، اس کے سمجھنے، اس کو پیروی کو آسان کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید اور دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق کا مشتمل قرآن، انہوں نے اس قرآن اور اس کے دین کو جھٹلا دیا۔ یہاں حق سے مراد یا تو قرآن کریم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، چنانچہ جلدی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے جلدی انہیں اس کے بارے میں علم ہو جائے گا کہ وہی حقیقت ہے۔ جو لوگ قیامت کے آنے کا، جنت اور جہنم کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کے لیے سخت ڈراوا ہے کہ ان کی سرکشی رنگ لا کر رہے گی، اس کا وبال انہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو کس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے؟ حق کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے مذاق اڑانے کی کیا وجہ تھی؟ جہالت، حق سے دشمنی تھی ان کی، حق کو کم تر سمجھنا، دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنا۔ علم کیا نہیں یرو، انہوں نے دیکھا، کم کتنے ہی اہلک نہ ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من کن قوموں میں سے، مکناہم اقتدار عطا کیا ہم نے ان کو، فی الارض زمین میں، ما جو لم نہیں، نمکن ہم نے اقتدار عطا کیا لکم تمہارے لیے، وارسلنا اور بھیجی ہم نے، السماء آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارا موسلادھار بارشیں، وجعلنا اور بنائی ہم نے، الانہار نہریں، تجری بہتی ہے، من تحتہم ان کے نیچے سے، فاہلکناہم پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا اور پیدا کی ہم نے، من بعدی ان کے بعد، کرنن قومیں آخرین دوسری۔ علم یروا کما خلقنا من قبلہم من القرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا؟ یعنی انہوں نے ان کو کیوں ہلاک کیا گیا تھا؟ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، یعنی ان لوگوں نے جھٹلایا، جیسے تم لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہو، دین کو جھٹلا رہے ہو، آخرت کو جھٹلا رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، ان لوگوں نے بھی ایسے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، یعنی ہم نے تو ان کو مادی قوت اور ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت ساری خوشحالیاں عطا کی تھی، بہت سارا مال دیا تھا جو پہلی قوموں کو دیا گیا تھا، لیکن وہ مادی خوشحالی جو تھی وہ تمہیں بھی نہیں دی گئی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے گھروں کے نیچے سے تھیں، یعنی ان کو اتنی بارشیں برسائی اور اتنا وافر پانی دیا کہ ان سے بہت سارے پھل، اجناس اور سبزیاں اور ہر طرح کی چیزیں پیدا ہوتی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ ان نعمتوں کو جھٹلا دیا۔ تو ان کے جھٹلانے، ان کے کفر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ان کے ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیا، انہوں نے ظلم کیا تھا۔ کیا ظلم تھا ان کا؟
قرآن کو، نبی کو، اللہ اور ہاں یعنی آخرت کو، سب کچھ اٹھانا. ہر چیز، اپنی کتاب، اپنے نبی اور اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے، تکبر کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھا. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سنت اس کائنات میں جاری و ساری ہے. اسلام کا نظریہ طریق ہے کہ قوموں کے زوال میں بد کرداری اور جرائم کا دخل ہوتا ہے. یعنی جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر عذاب نازل کرتا ہے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو تباہ و برباد کر دے اور اپنے لیے فرما بردار قوم کو لے آئے. وَلَوْ، اور اگر نزلنا نازل کرتے ہم علیکم آپ پر کتاباً لکھی ہوئی کتاب فی کرتاس کاغذ میں، فلمسوہ پس وہ چھو لیتے اسے بِأَیْدِیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، لقال ضرور کہتے الذین وہ لوگ جو کافر جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ھذا یہ الا سوائے سحر جادو کے مبین کھلا. لقال ولو ان نزلنا علیک کتابا فی کرتاس لمسوہ فلمسوہ بایدیہم، اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں و مشرکوں کی دشمنی کی شدت سے آگاہ کیا ہے کہ وہ کیسے آیات کو سمجھ سکتے ہیں. ان کا جھٹلانا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نقص کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جہالت، ظلم، زیادتی کی وجہ سے. اگر کاغذات میں لکھا ہوا پیغام آپ پر نازل کریں اور وہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھو لیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تب بھی کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے ہیں کہ کھلے جادو کے سوا یہ کچھ نہیں ہے. یعنی کافر ظلم و زیادتی کی بنا پر یہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. مجاہد رحم اللہ نے کہا کہ وہ قرآن دیکھتے تھے، تصدیق نہیں کرتے تھے. قبول حق کے راستے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ عقل پر بھروسہ کرنا، نفس کا تکبر، یہ حق کے راستے میں رکاوٹ ہے. وقال، اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں انزلہ نازل کیا گیا علیہ اس پر ملک کوئی فرشتہ، ولو اور اگر انزلنا نازل کر دیتے ہم ملکن کوئی فرشتہ، لقضی ضرور ختم کر دیا جاتا الامر کام، ثم پھر لا ینظرون وہ نہ مہلت دیے جاتے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. کس پر کوئی فرشتہ نہیں نازل کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یعنی مشرک یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا جو اس کام میں اس کی مدد کرتا. تو فرشتے کس مقصد کے لیے اتارے جاتے ہیں؟ جب معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جب عذاب نازل کرنا ہوتا ہے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. یعنی فرشتہ جب آتا ہے تو پھر مہلت ختم، کیونکہ پھر تو امتحان ہی ختم. جب غائب کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ امتحان ہی ختم. تو فرشتے کی آمد پر فیصلہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ غیب کا پردہ پھٹ گیا، ایمان تو غیب پر لانا ہے. تو فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دعوت کے معاملے میں غیر سنجیدگی کی وجہ سے. وَلَوْ، اور اگر جعلناہ بناتے ہم اسے ملکن فرشتہ، لا جعلناہ ضرور بناتے ہم اس کو رجلاً آدمی، ولا لبسنا اور یقیناً شبہ ڈال دیتے ہم علیہم ان پر ما اس چیز کو جو یلبسون وہ شبے میں پڑے ہیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے. یعنی انسان کسی اور شکل میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، مثلا فرشتے کو یا جنات کو، جب تک وہ آدمی کی شکل میں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کا جواب دیا کہ تم فرشتے کو اپنے سامنے دیکھتے تو ڈر جاتے، یا جن کو اپنے سامنے دیکھتے تو ڈر جاتے. تو اللہ تعالیٰ اگر فرشتہ بھی زمین پہ بھیجتا اس کو بھی انسانی شکل میں ہی بھیجتا.
وَلَا بَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم یقیناً انہیں اسی شعبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں. یعنی کافروں کی رائے کے مطابق ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے بھیجتے تو اسے انسان کی صورت میں اختیار نہیں صورت اختیار کرنی پڑتی، اس لیے کہ انسان فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دے سکتا، اور آدمی کی شکل میں بھیجنے کی صورت میں کافر کہتے ہیں یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ تو آدمی ہے، اور دوبارہ اسی شعبے میں پڑ جاتے جس میں پہلے سے وہ واقعہ تھے. وَلَقَدْ بلا شبہ یقینا استہزئ مذاق اڑایا گیا بھی رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے، وہاں کا اور گھیر لیا بالذین ان لوگوں کو جو سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا منہم ان میں سے، ما اس چیز نے جو کانوا تھے وہ بھی اس کے ساتھ یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. وَلَقَدْ اسْتُہْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. یعنی کن مقاصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن یعنی انہوں نے صبر کیا اور جھٹلانے والوں مذاق اڑانے والوں کے دلوں کو جھنجھوڑا تاکہ وہ طریق سے عبرت حاصل کرے. یہ دو چیزیں ہیں، یعنی یہ آیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے لائے اور جھٹلا رہے ہیں کہ پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا. وَحَاقَ بِالَّذِي سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی ان پر عذاب نازل ہوا، انہیں گھیر لیا، سو انہیں ہلاک کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صبر کی تلقین کیا. الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.